یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، السلام یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پروگرام ہے یا نبی سلام علیکہ، اس سلسلے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر جمعے کو الحمدللہ یہ محبت و بھرا، عشق بھرا، درود و سلام سے لبریز سلسلہ لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک اس سلسلے کی برکت ہمیں عطا فرمائے، اول تاخیر اس میں شریک رہیں۔ درود و سلام کے اشعار ہوں گے، اس کی تشریحات، خلاصہ اور بہت کچھ انشاءاللہ عز و جل، مختلف واقعات، خوبصورت واقعات، احادیث مبارکہ، اقوال بزرگان دین، اقوال صحابہ، اس سلسلے میں ہم سب شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی علی فی یوم الف مرہ، ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے۔ کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ۔ درود پاک کی بڑی پیاری فضیلت سماعت فرمائی۔ اللہ پاک ہمیں بھی 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا روزانہ، تو وہ نہیں مرے گا اس وقت تک جب تک کہ اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو درود پاک 1000 مرتبہ پڑھنے والے عاشق رسول کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ ایسے ایسے عاشقان رسول گزرے ہیں جو 5,000 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے، ہزاروں مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے۔ ان کی زبان ذکر و درود میں تر رہا کرتی تھی۔ ایک کاش ہم بھی ان عاشقان رسول میں اپنا نام لکھوائیں اور کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں، کہ قرآن پاک میں بھی اس کا حکم ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو تم بھی اس پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو درود و سلام پڑھنا، تو یہ تو ہم اہل سنت کی علامت ہے کہ کثرت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھا جائے۔ اس طرح کی بھی روایت موجود ہے کہ اہل محبت کا درود ہم خود سنتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ طاقت اور قوت سماعت عطا فرمائی ہے کہ وہ ہم سب کا درود سنتے ہیں، ہماری فریادیں سنتے ہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ جو درود پڑھے اس کا سنیں، تو فریاد کرے تو اس کا کیوں نہ سنیں۔ تو فریاد بھی سنتے ہیں میرے آقا، درود پاک بھی سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارا سلسلہ انشاءاللہ آگے بڑھتا ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے مبلغین تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے راشد علی مدنی بھائی
کیسے ہیں راشد بھائی؟ خیریت سے ماشاءاللہ. آپ ان کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی اور خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں. آج انشاءاللہ یہ ہمیں اپنے مدنی پھولوں سے نوازیں گے، ملفوظات سنیں گے، مستفید ہوں گے. اور ہماری دوسری طرف ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی، مبلغ دعوت اسلامی ہمارے صدیق بھائی ماشاءاللہ جلوہ فرما ہیں. انشاءاللہ ان سے بھی خوبصورت اشعار سنیں گے خوبصورت آواز میں، پھر اس کی تشریح اور خلاصہ وغیرہ ہمارے راشد بھائی بیان کریں گے. تو انشاءاللہ عز و جل درود و سلام کا سلسلہ جاری رہے گا. آج ہمارے سلسلے میں کیا کیا سیگمنٹس ہوں گے، آئیے چلتے ہیں اسکرین کی طرف کہ آج کیا کیا سیگمنٹس ہم اپنے سلسلے میں شامل کر رہے ہیں. تو سب سے پہلا سیگمنٹ جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فیضان دلائل الخیرات شریف سے. فیضان دلائل الخیرات سے ایک منتخب درود پاک ہم اپنی اسکرین پر چلاتے ہیں اور پھر وہ درود پاک کا خلاصہ ہمارے مبلغ انشاءاللہ بیان کریں گے. دوسرا سیگمنٹ ہے لفظ سے شعر پڑھیں. اسکرین پر الفاظ دکھائے جاتے ہیں، اس کے الفاظ کے مطابق جو ہے وہ طرز میں ایک شعر پڑھنا ہوتا ہے، پھر اس کی مختصر تشریح ہوتی ہے. پھر تیسرا سیگمنٹ ہے پیارے نبی کے پیارے نام. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے نام ہیں، تو کسی ایک صفاتی نام کو ہم اپنے سلسلے میں منتخب کرتے ہیں اور یہ ایک گویا کہ ذہنی آزمائش ہوتی ہے. ایک دو حرف دکھا کر اور مبلغ سے ہم ذہنی آزمائش کرتے ہیں اور وہ اس نام نامی اس میں گرامی تک پہنچتے ہیں، اور یوں ہمارا بڑا خوبصورت سیگمنٹ یہ اپنے سلسلے میں ہم لے کر آتے ہیں، پیارے نبی کے پیارے نام. اس سے اگلا سیگمنٹ ہے سمجھ کر پڑھیں. اس میں نمبرز ہمارے مبلغین بولتے ہیں نعت خواں اسلامی بھائی، ان نمبر کے پیچھے سے ایک شعر ہوتا ہے، اس شعر کی تشریح اور تفسیر وغیرہ ہوتی ہے، اس کی تشریح ہوتی ہے اور مختلف طرزوں میں اس کو پڑھا جاتا ہے اور پھر اس کی تشریح کی جاتی ہے. اور ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی بڑے خوبصورت انداز میں مختلف طرزوں میں اس کو پڑھا کرتے ہیں. تو سمجھ کر پڑھیں. اور آخری ہمارا سیگمنٹ ہے گلدستہ درود و سلام. تو یہ ہمارے سلسلے کے آج سیگمنٹس ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے فیضان دلائل الخیرات. یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وخاتم أنبيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لسيدنا ومولانا محمد منا السلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں. اے ختم رسل آصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں. آصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں. اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں. اے ختم رسل. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فیضان دلائل الخیرات شریف سے ایک منتخب درود پاک آپ نے سماعت کیا. اب انشاءاللہ اس کا خلاصہ کچھ ترجمہ ہمارے راشد علی بھائی انشاءاللہ بیان کریں گے. جی راشد بھائی.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے اظہار کے لیے سبحان اللہ، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مختلف خوبصورت اوصاف اور آپ کی جو عظمت و شان ہے اس کو ظاہر کرتے ہوئے صاحب دلائل الخیرات نے درود پاک کے یہ صیغے مرتب فرمائے سبحان اللہ، سبحان اور یہ امت کا شروع سے طریقہ چلا آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کو مطلق حکم ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو میرے نبی پر درود اور سلام بھیجو، سبحان اللہ، اور اس حکم میں کسی مخصوص درود یا مخصوص کلمات یا مخصوص زبان کا کسی چیز کا بھی رب تبارک و تعالیٰ نے بطور قید ذکر نہیں فرمایا۔ پھر علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ کلمہ جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رحمت اور سلامتی کی دعا ہے اس کو درود کہا جائے گا، اور اس کو پڑھنا، اس کو لکھنا اور اس کو اپنا وظیفہ بنانا اس آیت قرآنی کے حکم کے تحت آئے گا۔ ورنہ بعض لوگ تو کہتے ہیں درود ابراہیمی کے سوا کوئی درود ہی نہیں۔ جی درود ہاں اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ درود ابراہیمی بھی درود ہے، اس کے علاوہ بھی درود ہیں۔ اور جب تمام درودوں میں ہم یہ بات دیکھیں گے کہ سب سے افضل کون سا درود ہے تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بھی اس بات کو ذکر کیا کہ تمام درودوں میں افضل درود وہ ہے جو سب سے افضل عمل میں مشروع ہے۔ یعنی کہ نماز میں ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اور اس کی افضلیت کی وجہ یہ ہے کہ خود جان کائنات سید السادات پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتیوں کو جب درود پاک پڑھنے کی تعلیم ارشاد فرمائی تو بطور صیغہ یہ کلمات ارشاد فرمائی۔ تو درود ابراہیم چونکہ ڈائریکٹ بارگاہ رسالت سے عطا ہوا ہے، لیکن اس لیے سب سے افضل درود تو درود ابراہیمی ہی ہے، لیکن ہم امت کا تسلسل اور تعامل دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے کلمات درود پاک کے مرتب کیے گئے۔ اس کی ایک واضح مثال غلام محی الدین بھائی آپ یہ دیکھیں، بخاری شریف ہے یا اس کے علاوہ دیگر احادیث کی جتنی کتب ہیں وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نام نامی آتا ہے تو محدثین کا شروع سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ درود لکھتے ہیں، اور وہ درود کیا ہوتا ہے اہل علم جانتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمات ہوتے ہیں۔ تو بخاری سے لے کے منتہا درجے کی جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، سیرت کی، تفسیر کی کتابیں ہیں، تو امت کے تمام علماء کا یوں کہہ لیں آپ کہ اس پر اتفاق ہے کہ درود ابراہیمی کے علاوہ بھی درود کے صیغے ہیں، اور اس کی ایک واضح مثال صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ شانوں کو صاحب دلائل الخیرات بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سردار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرمائے، اور ان کی آل پر بھی رحمت نازل فرمائے۔ وہ کون محمد عربی؟ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان بیان کی گئی کہ اے اللہ وہ محمد عربی جو تیرے انوار کے سمندر ہیں، رب کے انوار کے سمندر ہیں، وہ محمد عربی اے رب عز و جل جو تیرے اسرار، تیرے رازوں کا خزانہ ہے، وہ محمد عربی اے رب العزت جو تیری عظمت و شان کے دلائل کی زبان ہیں، یعنی زبان مصطفیٰ سے بلکہ ذات مصطفیٰ سے بلکہ چہرہ مصطفیٰ سے رب تبارک و تعالیٰ کے وجود پر دلیل پکڑی جاتی ہے کہ اتنا عظیم شاہکار بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتا۔ یعنی دنیا کی معمولی کوئی چیز ہو تو وہ بغیر بنانے والے کے نہیں بنتی، ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی خالق ہونا ضروری ہے، یہ اصول ہے۔ تو تمام تر مخلوقات میں دیکھتے ہیں سب سے خوبصورت، سب سے اعلیٰ اور بے مثل و بے مثال کہ کائنات میں بلکہ تمام عالمین میں جس کی مثل کوئی نہیں ہے، ایسا منفرد، ایسا اعلیٰ نبی محمد عربی۔ یہ جو اتنا جمال محمد عربی کو عطا ہوا ہے نا، تو کوئی نہ کوئی اس ہستی کو پیدا کرنے والا اور جمال عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی قدرت، اس کے رزاق ہونے اور اس کے مخلوق پر رحم کرنے والا ہونے، یعنی رب کی صفات کا اگر سب سے بڑا مظہر دیکھنا ہو تو وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ محمد عربی کون ہے؟ تیری عظمت و شان کے دلائل کی زبان ہے، وہ محمد عربی جو تیری سلطنت کے دولہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کی کئی فرامین بھی موجود ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اور کئی روایات میں اس چیز کا بیان ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ہی کے لیے اس مخلوق کو بنایا گیا ہے۔ تو دولہ جب کہا گیا تو اس کا لازم معنی یہ نہیں ہوگا کہ دولہے کے مقابلے میں دولہن بھی ہو، کیونکہ کلمات جو ہیں بعض اوقات مجازی معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے نا کہ یہ محفل کے دولہ ہیں، مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ اس محفل کی مرکزی حیثیت ہے، ان کے لیے یہ محفل سجی ہے، ساری محفل میں توجہ کا مرکز یہ ذات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو دولہ کہا جاتا ہے تو وہ اس کی عظمت کو اور اس کی مرکزیت کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کائنات کی مرکزیت جو ہے
جو نقطہ آغاز کہہ لیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور حضور کے نور ہی سے کائنات کی دیگر اشیاء کو مرتب کیا گیا، پیدا کیا گیا۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں، بلکہ یہ کہنا بالکل درست ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اس کائنات کا جو ہے وہ مرکز بھی ہیں، محور بھی ہیں، مدار بھی ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام اس کائنات کا نقطہ آغاز ہیں۔ وہ جانے کائنات بھی آپ ہی ہیں، سبحان اللہ، کائنات اور وہ جو سید السادات بھی آپ ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو نبی کریم علیہ السلام وہ محمد عربی، اے رب جو تیری سلطنت کے دولہ ہیں اور تیری بارگاہ میں مخلوق کے پیشوا ہیں، یعنی ساری مخلوق حتیٰ کہ انبیاء کرام کی عرضیاں بھی رب کی بارگاہ میں پیش کرنے والے، انبیاء کے حق میں بھی شفاعت کرنے والے رب کی بارگاہ میں یہ پیارے مصطفیٰ ہیں۔ اور پھر بیان کیا نبی کریم علیہ السلام کے عظیم خاصے کو، آپ کی اسپیشلٹی کو، کہ وہ محمد عربی اے رب جو تیرے سارے نبیوں کے خاتم ہیں، سبحان اللہ، جن پر تو نے نبوت کو تمام فرمایا اور ختم فرمایا، ان پر رحمت نازل فرما۔ کب تک؟ اے رب تبارک و تعالیٰ تیری بقا کے ساتھ یہ رحمت اور درود پاک نازل کرنے کا جو سلسلہ ہے تیری بقا تک باقی رہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے مسلمانوں کو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ازلی ہے، ابدی ہے، نہ وہ ایسا ہے کہ معاذ اللہ وہ پہلے نہیں تھا اور بعد میں ہوا، اور نہ ایسا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات معاذ اللہ فنا ہو جائے گی۔ رب ازلی ابدی ہے، تو جب رب باقی ہے تو کتنا پیارا یہ اسلوب اختیار کیا گیا کہ اے رب تبارک و تعالیٰ تیری بقا کے ساتھ یہ درود و سلام کا سلسلہ باقی رہے۔ مطلب یہ ہے کہ تا ابد ہمیشہ تک اے رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پر درود و سلام نازل فرما۔ واہ واہ واہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، ہاں ہاں جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو خوبصورت القابات کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا، درود پاک پڑھنا، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، عاشقان رسول کا طریقہ ہے، اور یہ ابھی سے نہیں، سلطنت کے دولہ، یہ کتنے پرانے بزرگ ہیں، کتنے پرانے، مطلب ایک عظیم بزرگ اللہ کے ولی ہیں اور ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ تو یہ الفاظ اور یہ القابات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکر فرما رہے ہیں۔ تو البرکت مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، اللہ والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ہم سچوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، انہی کے ساتھ آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے درود و سلام پڑھتے ہوئے۔ تو درود و سلام کی کثرت کرتے رہنا چاہیے۔ اور بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، ہمارے آقا جان کائنات ہیں، اصل کائنات ہیں، مرکز ہیں، مدار ہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ہر ایک کو ان کی حاجت ہے، ہر ایک کو ان کی ضرورت ہے، اور جو سب سے بڑی ضرورت کی جگہ ہے وہ محشر کا دن ہے، اور اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب فریاد کریں گے، اور وہ دن ہوگا ظہور نبوت کا، جمال نبوت کے ظہور کا۔ سبحان اللہ۔ آئیے اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی کے ساتھ یہ سیگمنٹ ہوگا۔ تو اگلا سیگمنٹ ہے لفظ سے شعر پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ جی بھائی، لفظ سے شعر پڑھیں، اور صدیق بھائی ماشاءاللہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو اسکرین پر الفاظ دکھائے جائیں گے، صدیق بھائی لائٹ چلے گی اور آپ نے بولنا ہے مدینہ، تو انشاءاللہ وہ جس لفظ پر لائٹ رکے گی اس لفظ سے آپ نے شعر پڑھنا ہوگا، اور پھر انشاءاللہ ہمارے راشد بھائی بھی ہیں، ان سے بھی کچھ نہ کچھ اشعار سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی دکھائیے گا۔ چلے بھائی، رحمت، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تا قیامت اس بہارے باغ جنت پر سلام، تا قیامت اس بہارے باغ
باغ جنت پر سلام، شان عزت کان رحمت جان عفت پر سلام، شان عزت کان رحمت جان عفت پر سلام۔ ماشاءاللہ، تا قیامت اس بہار باغ جنت پر سلام، شان عزت کان رحمت جان عفت پر سلام۔ راشد بھائی، شان عزت کان رحمت جان عفت ماشاءاللہ، سمجھائیں حضرت۔ ماشاءاللہ، نبی کریم علیہ السلام کے کئی اوصاف کو بیان کیا گیا جی جی، کہ باغ جنت یعنی جنت کے باغ کی جو رونق اور بہار ہے اللہ ان کی وجہ سے جنت ہے، ان پر قیامت تک درود و سلام ہو۔ امام اہل سنت کا یہاں پر میں ایک شعر سنانا چاہوں گا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے قدم سے سلعے غالی ہوئی جنا، واللہ میرے گل سے ہے چاہو جلال گل۔ یہ بھی سمجھا دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں اپنے فرمان میں جنت کو سلعہ غالیہ فرمایا۔ اچھا، سلعہ عربی میں کہتے ہیں سامان کو، غالیہ کا مطلب مہنگا، ایکسپینسیو، بڑی قیمتی چیز ہے، بڑا ایکسپینسیو رب تبارک و تعالیٰ کا یہ خزانہ ہے جنت۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت عالم تخیل میں فرماتے ہیں کہ یہ جو نبی پاک علیہ السلام نے جنت کو سلعہ غالی فرمایا کہ یہ مہنگا سودا ہے، تو یہ اس کا مہنگا ہونا کیوں ہے؟ اس میں ایسی کیا خصوصیت ہے کہ جو یہ مہنگا ہو گیا ہے، اس کی اتنی قیمت اور ویلیو کیوں ہے؟ تو پھر امام علیہ سنت جب غور فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام معراج کی رات اس جنت کی زمین پر قدم رکھتے ہیں اور اس کی بہار کو چار چاند لگاتے ہیں، تو اب یہ نبی کریم علیہ السلام کے قدموں کی وجہ سے یہ مہنگی ہوئی ہے، اس کا دام بڑا ہے اور اس کا جمال بڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے قدم سے سلعہ غالی ہوئی جنا، حضور کے قدموں کی برکت سے یہ جنت جو ہے مہنگا سودا بن گئی ہے۔ واللہ، اللہ کی قسم، واللہ میرے گل سے ہے جاہو جلال گل۔ ایک شعر میں بھی سنا دوں اس کا۔ سبحان اللہ۔ جنت ہے ان کے جلووں سے جویائے رنگ و بو، اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل۔ سبحان اللہ۔ یہ شان عزت۔ قیامت اس بہار باغ جنت پر سلام، تا قیامت اس بہار باغ جنت پر سلام، شان عزت کان رحمت جان عفت پر سلام، شان عزت کان رحمت جان عفت پر سلام۔ ماشاءاللہ صدیق بھائی نے اضالہ کیا ہے۔ ہاں، اب تر صحیح پکڑی آپ نے تر۔ اب یہ جو اس کا دوسرا مصرع ہے، اس میں پیارے آقا علیہ السلام کے تین خوبصورت اوصاف بیان کیے گئے کہ پیارے آقا علیہ السلام کون ہیں؟ یہ عفت کی جان ہے۔ عفت کیا ہے؟ عفت پاک دامنی، پاکیزگی کو کہا جاتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کیا ہے؟ یہ جان عفت ہیں، پاکیزگی کی بھی روح اور جان ہے۔ فرمایا کہ کان رحمت ہیں، کان سے مراد یہاں مائن ہے، یعنی جس میں خزانہ ہوتا ہے، جس کو عربی میں معدن وغیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام رحمتوں اور برکتوں کی کان ہیں، اور فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ شان عزت ہے۔ عزت کی کیا ہے؟ شان ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمت و شان کا بیان فرمایا اور مومنین کی عظمت و شان کا بیان فرمایا، اور اللہ اور مخلوق کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان جو واسطہ پیارے مصطفیٰ ہیں ان کی عزت کا بیان فرمایا۔ فرمایا کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت نبی کے لیے ہے، عزت مومنین کے لیے ہے نبی کے واسطے سے، لیکن منافقوں کو اس کی خبر نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام اس کائنات میں سب سے بڑے عزیز، سب سے بڑے جلیل ہیں۔ اگر کسی کو عزت ملی ہے تو وہ پیارے مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ عزت کا بھی مرکز و محور ہیں۔ یہاں پر امام علیہ سنت کے میں 4 شعر پیش کرنا چاہوں گا، تحت لفظ پڑھوں گا میں، کہ نبی کریم علیہ السلام کے صاحب عزت ہونے کو بریلی کے امام مجدد اعظم امام احمد رضا خان کس خوبصورت پیرائے میں بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں دنیا میں تو حضور کی عزت اور شان صحابہ کرام نے دیکھی، اور ہم روایات اور احادیث اور قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر کچھ اندازہ لگا رہے ہیں، لیکن حقیقی نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان کا اظہار بروز قیامت ہوگا۔ فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں
عزت رسول اللہ کی. واہ اور واہ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ کتنے عزت والے ہیں کہ ان کے قدم جو ہیں وہ عرش اعظم سے بھی وراء الورا ہے، اور آپ کے قدموں میں عرش اعظم آتا ہے. فرماتے ہیں زہے عزت و اعتلاء محمد. واہ 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 کیا بات ہے حضور علیہ السلام کی عزت اور رفعت اور بلندی کی. زہے عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. اور ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ رب نے جو فرمایا نا کہ عزت ساری اللہ کے لیے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان عزت، صفت عزت کا کائنات میں سب سے بڑا مظہر یہ ذات مصطفیٰ ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محمد مظہر کامل ہے. ویسے تو سارے انبیاء، اللہ کے سارے نیک بندے اللہ کی شان عزت کا مظہر بنتے ہیں، لیکن کائنات میں سب سے بڑا مظہر کون ہے رب کی صفات کا؟ پیارے مصطفیٰ. تو محمد کون ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محمد مظہر کامل ہے، حق کی شان عزت کا نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا. اور آخری شعر پڑھنا چاہوں گا سلام رضا سے، جس میں امام اہل سنت نے کمال کر دیا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی عزت عطا کی اور دیگر نیک بندوں کو، مومنین کو بھی عزت عطا فرمائی. لیکن جو اپنے محبوب کو عزت عطا کی ہے نا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار یا امت کے اولیاء، نیک مسلمانوں کو جو عزت ملی اور جو حضور کو ملی ہے وہ ایک جیسی ہے. نہ، فرمایا نبی کریم علیہ السلام کو جو عزت عطا کی گئی ہے وہ تقسیم ہونے کے عیب سے بھی پاک ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان عزت مصطفیٰ کا گویا کہ ترانہ گنگناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے سہیم و قسیم و عدیل و مسیل جوہر فرد عزت پہ لاکھوں سلام. کہ نبی کریم علیہ السلام عزت کا وہ جوہر ہیں جو منفرد اور یکتا ہے، جس میں حضور علیہ السلام کا نہ کوئی ثانی ہے، نہ کوئی حصے دار ہے، اور نہ حضور علیہ السلام جیسی عزت پانے والا کائنات میں کوئی پیدا ہوا. سبحان اللہ. دوبارہ پڑھ دیں حضرت. تا قیامت اس بہار باغ جنت پر سلام. اس بہار باغ جنت پر سلام. شان عزت کان رحمت جان عفت پر سلام. سبحان اللہ. اور جو ان کی عزت کرے وہ اپنا عزیز ہے. اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے. ہم کو تو وہ پسند جسے آئے تو پسند. تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت جان و دل سے حضور علیہ السلام پر قربان ہو، وہی تو ہمارا امام ہے. اور یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے. اسی طرح فرمایا کہ جو میرے اہل بیت کو اپنے گھر والوں سے بڑھ کر محبوب نہ رکھے وہ بھی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا. بلکہ آج حدیث پاک ایک پڑھنے کو ملی کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے کرم نوازیاں دیکھیں سرکار جس کو عطا فرمائے. ایک تو خاص اہل بیت ہیں، ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں. پھر خاص فرمایا کہ علی، فاطمہ، حسن، حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. اچھا، جن کو سرکار نے چاہا اور جنہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹوٹ کے محبت کی، نسبی کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان فارسی بھی اہل بیت میں سے. پھر حضرت اسامہ بن زید کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ اسامہ سے محبت کرے. اور پھر حضرت اسامہ بیان کرتے ہیں کہ میں کسی حاجت کے لیے رات کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا تو سرکار علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے چادر میں لپٹے ہوئے. یعنی یہ انداز تھا کہ چادر آپ کے جسم مبارک پر تھی اور اندر کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ چادر کے اندر کوئی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میری حاجت پوری فرمائی، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ چادر کے اندر کوئی ہے، چادر اوپر نیچے ہوتی ہوئی نظر آ رہی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ چادر کے اندر کیا ہے؟ تو سرکار نے چادر ہٹائی تو حسنین کریمین چمٹے ہوئے تھے سرکار سے. ادھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے یعنی میرے نواسے ہیں. اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے ان کو تو اپنا محبوب بنا. تو جو سرکار سے محبت کرتے ہیں وہ صحابہ سے بھی، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. تو اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، ہم کو تو وہ پسند جسے آئے تو پسند. اللہ ہماری یہ محبت سلامت رکھے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عزت پر جو اعلیٰ حضرت نے درس دیا ہے، اور ماشاءاللہ اشعار کے اندر اتنی محبت اور اتنا عشق ہے، تو بتائیں گفتار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. اگلا لفظ دکھائیے گا. جی حضرت مدینہ فرشتے. سبحان اللہ بھائی، فرشتے. تم پر لاکھوں سلام
پر لاکھوں سلام، جب کہ فرشتے قبر میں آئے، ذکر سوال کا لب پر لائے، جب کہ فرشتے قبر میں آئے، ذکر سوال کا لب پر لائے، میں یہ کہوں شیدائے محمد، میں یہ کہوں شیدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی راشد بھائی، ماشاءاللہ، قبر میں جو سوالات ہوں گے وہ بنیادی طور پر 3 سوالات ہیں جو احادیث مبارکہ میں مختلف الفاظ کے ساتھ روایت کیے گئے۔ صحیح۔ پہلا سوال ہوگا مر ربک، اے بندے تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال ہوگا نبی پاک علیہ السلام کا جلوہ زیبہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل او کما قال، کہ تو دنیا میں اپنی زندگی میں اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو اپنی زندگی میں اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تیرا کیا ان کے لیے نظریہ اور عقیدہ اور بلیف تھا؟ صحیح۔ تو اب یہ 3 سوالات کے جوابات مسلمان بڑی آسانی سے دے گا۔ اب غلام محی الدین بھائی آپ دیکھیں، پچھلے جو آسمانی کتابیں ہیں اور پچھلے انبیاء کو ماننے والے جو امتی ہیں، جی جی، جب نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو جو یہود تھے، نصارہ تھے، اہل کتاب تھے، ان پر یہ لازم ہو چکا تھا، ان کی کتابوں میں بھی اس چیز کا بیان تھا کہ آخری نبی آئیں گے۔ صحیح۔ نبی کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد اب روئے زمین پر بلکہ پوری کائنات میں ہر بندے کے لیے، ہر شخص کے لیے مسلمان ہونا صحیح، اسی طور پر لازم تھا، یا مسلمان ہونا اسی صورت میں ان کا ویلڈ تھا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی نبوت، رسالت اور آپ کی خاتمیت پر ایمان لائیں۔ اگر وہ حضور کو نبی نہیں مانتے، حضور کی عظمت کا، شان کا، ذات کا، نبوت کا، آپ کی خاتمیت کا انکار کرتے ہیں، تو دیگر نبیوں کی نبوت، آخرت کے عقیدے کو ماننا، رب کی توحید کو ماننا ان کو فائدہ نہ دے گا۔ قرآن مجید میں بھی اس چیز کا بیان ہے کہ وہ ہیں اہل کتاب لیکن حضور کو مانتے نہیں تو وہ کفار ہی ہیں۔ تو اب اس شعر میں گویا کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ جو 3 سوال ہے نا، پہلا سوال ہے رب کی ذات سے متعلق، توحید سے متعلق، یہ تو یہودی بھی کہیں گے کہ رب تبارک و تعالیٰ ایک ہے، نصارہ بھی کہیں گے، دیگر آسمانی کتابوں والے بھی کہیں گے، لیکن دوسرا سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے؟ تو یہ ہے دین اسلام جو تمام دینوں کا ناسخ ہے، اس میں آ گیا۔ اور تیسرا سوال ہے ذات محمد سے متعلق، تو جو نبی کریم علیہ السلام کا غلام ہے، آپ کا کلمہ پڑھتا ہے، آپ پر ایمان لاتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر ایمان لانے میں تمام اسلامی عقائد جمع ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ دین حق کا، ایمان کا اور اسلام کا خلاصہ، سارے نبیوں کی محنتوں کا، تبلیغوں کا اور تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ذات مصطفیٰ ہے۔ تو جو یہ کہہ دے کہ میں حضور کا شہدا ہوں، حضور کا غلام ہوں، میں حضور کا امتی ہوں، اس نے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے سوال کا بھی جواب دے دیا، اپنے مذہب اسلام کو بھی ظاہر کر دیا۔ کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس بات نہ کی رین میری قبر میں آئے، جس بات نہ کی رین میری قبر میں آئے، اس وقت میرے لب پہ سجینا نبی ہو، اس وقت میرے لب پہ سجینا نبی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑا خوبصورت انداز میں ہمارے راشد بھائی نے تشریح کی۔ اور یہاں پر ایک بات بھی جو ہے وہ قابل غور ہے مدنی چینل کے ناظرین، یہ سوالات کے جوابات بھی وہی دے گا جس نے عمل بھی کیا ہوگا اور جس نے نبی پاک کو جان و دل سے چاہا ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ کے صحابہ و اہل بیت کو چاہا ہوگا، ورنہ بری صحبتیں، بری بیٹھکیں، دین کے نیک اعمال سے دوری اور بد مذہبوں کی صحبت اور برے عقائد و نظریات رکھنے والے، معاذ اللہ اللہ رسول کے بارے میں جو شک و شبے میں رہیں گے تو ان کا تو معاملہ بڑا گھمگیر ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے سوال کے جوابات نہ دے پائیں، اور جو سوالات کے جوابات نہیں دے پائے گا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی قبر اس کو دبائے گی، ایسے دبائے گی کہ ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی اور اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی۔ لیکن جو مومن ہوگا
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شیدائی ہوگا، یہاں سرکار کی نعتیں پڑھنے والا ہوگا، صحابہ و اہل بیت کا جھوم جھوم کر نام لینے والا ہوگا، ادب سے سر جھکا کر ان کا نام لینے والا ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جان کائنات، کان رحمت، شان عزت سب کچھ سمجھنے والا ہوگا، جھوم جھوم کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ نے چاہا، اللہ کی رحمت سے امید ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہی پہچان جائیں گے یہ تو ہمارا غلام ہے، یہ ہمارا غلام ہے، یہ تو درود و سلام پڑھنے والا ہے۔ تو یہ صحبت سے آئے گا۔ ضروری ہے کہ ہم نیک اعمال کی طرف آئیں، نیک صحبت کی طرف آئیں۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ کے سامنے، ایسا نہ ہو کہ نمازیں چھوڑنے کے سبب، گناہوں میں پڑے رہنے کے سبب، گناہوں کے اندر مبتلا رہنے کے سبب، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے برے عقائد و نظریات اپنانے کے سبب ہماری قبر میں ہمارے ساتھ کہیں ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ آگ بھڑکا دی جائے۔ تو نیک صحبت بہت ضروری ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ و اہل بیت جو ہمارے دل و جان سے زیادہ قریب ہیں، ان کی عزت، عظمت کے اور ان کی فضیلت کے گن گانا یہ بہت ضروری ہے۔ اور بالخصوص اصل محبت تو یہ ہوتی ہے بندہ عمل کی طرف آئے، جو کہا وہ کیا جائے، جس بات کا ہمیں حکم دیا اس پر عمل کیا جائے، جس سے منع کیا اس سے اپنے آپ کو روکا جائے، گناہوں سے دور رہا جائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک امتی کا تعلق ہے بندہ اس کو مضبوط کرے۔ اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کوشش کرنی پڑے گی، اور یہ کوشش صرف باتیں کرنے سے نہیں آئے گی، بیٹھنے سے رہنے سے نہیں آئے گی، بلکہ دینی ماحول میں اٹھنے بیٹھنے سے، دینی ماحول میں اپنے آپ کو اٹیچ رکھنے سے۔ دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے کتنے ایسے تھے جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گناہوں میں اپنی زندگی گزار رہے تھے اور برے عقائد و نظریات تک ان پر حاوی ہو گئے تھے، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے جڑے، اللہ نے کرم کیا تو آج وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنے والے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے والے، صحابہ و اہل بیت کا ادب سے نام لینے والے ہیں، اور نیک اعمال کی طرف آگے بڑھنے والے ہیں۔ تو یہی اصل زندگی ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اب بس بیکار بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ ہمارا مقصد ہے، اور وہ ہے اللہ کو راضی کرنا، نیک اعمال۔ اور نیک اعمال میں سے بھی حسن عمل کا تقاضا ہے کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے، تو نیک اعمال اختیار کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور یہ آتا ہے نیک صحبت سے، دینی ماحول سے۔ جب ہم نیک صحبت میں رہیں گے، اچھے ماحول میں رہیں گے، نمازیوں میں، سنتوں پر عمل کرنے والے عاشقان رسول کے ساتھ بیٹھیں گے، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ قبر کے سوالات کے جوابات بآسانی دیں گے، بلکہ ہم تو کہیں گے یہی تو وہ ہیں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تو اللہ تعالیٰ کاش ہماری زبان پر یہ جاری ہو اور ہم تینوں سوالات کے جوابات دینے میں کامیاب ہو جائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت چاہیے اسے کرنے میں کامیاب ہوں۔ اس کے لیے کچھ باتیں ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھانے والی ہیں۔ درود پاک کی کثرت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھنا، نعتیں سننا، کسی خوش الہان با عمل نعت خواں سے اس کی نعتیں سنیں، اس سے بھی عشق رسول بڑھتا ہے۔ پھر عاشقان رسول کی صحبتوں میں بیٹھیں، اور ماشاءاللہ جیسے ابھی گفتگو ہو رہی ہے، کتنی خوبصورت گفتگو، مطلب سننے والا بولے سنتے جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بیان کیے جاؤ۔ تو یہ جو ماحول بندے کو ملتا ہے تو وہ اٹریکٹ کرتا ہے، اور پھر اس کا اثر ہوتا ہے۔ جب بری صحبت کا اثر ہے تو اچھی صحبت کا اثر کیوں نہیں ہوگا؟ بری صحبت انسان کو برا کر دیتی ہے تو اچھی صحبت بھی انسان کو اچھا کر دیتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نسلوں میں اللہ عاشقان رسول پیدا کرے، ہمیں بھی بد مذہبیت سے بچائے، ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و پاک پڑھنے والا، درود و سلام پڑھنے والا بنائے۔ اگلا لفظ بتائیں، صدیق بھائی انتظار کر رہے ہیں۔ مدینہ۔ جی، امتی امتی ربی حبلی امتی۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا، حق نے فرمایا کہ بخشا، الصلاۃ والسلام،
اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ جی راشد بھائی بچپن سے یہ شعر سنتے ہوئے آ رہے ہیں، آج سمجھا دیں آپ۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ساری کائنات کے سب سے بڑے محسن اعظم ہیں، بے شک، ان کی عظمت و شان کے قربان، روایات میں آتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت آپ نے سجدہ کیا اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امت کے لیے بخشش کا سوال کیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ساری زندگی نبی کریم علیہ السلام کی ہم دیکھتے ہیں، شب داریاں ہوں، میدان جنگ ہو، صحابہ کرام کی جماعت ہو، خانہ کعبہ میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کا معاملہ ہو، جہاں نبی کریم علیہ السلام نے دعائیں فرمائی ہیں، تقریباً مقامات پر ہم دیکھتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو یاد رکھا۔ معراج کی رات دیکھ لیں، لا مقام رب تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص پاتے ہیں، وہاں بھی امت کے لیے بخشش کی دعائیں اور امت کو یاد رکھتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جب قربانی کے لیے جانور کو ذبح فرماتے ہیں، اپنی جانب سے، اپنی ازواج کی جانب سے، تو اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی فرماتے ہیں۔ الغرض نبی کریم علیہ السلام نے ساری ظاہری حیات امت کو یاد رکھا، ان کے لیے برکتوں اور رحمتوں اور بخششوں کی دعائیں کی، اور جب وقت وصال آیا نبی کریم علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد احادیث اور روایات میں آتا ہے کہ جب پیارے آقا علیہ السلام کو قبر انور میں رکھا گیا تو صحابہ کرام نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام کے لبھائے مقدسہ کو جنبش ہو رہی ہے۔ جب صحابہ کرام نے کان قریب کر کے سنا تو نبی کریم علیہ السلام اس وقت بھی امت کے لیے گویا کہ بخشش کی دعا کر رہے تھے، امتی امتی، اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تو ساری زندگی ہمیں یاد رکھے، وقت وصال بعد وصال بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی سگے ماں باپ اولاد سب چھوڑ جائیں گے، نفسا نفسی ہوگی، انبیاء کرام بھی فرمائیں گے اذهبوا الی غیری نفسی نفسی، لیکن روئے زمین پر اور اس دنیا میں بھی اور قیامت کے میدان میں بھی رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور رب کی مدد کے بعد جس ہستی کی مدد ساری مخلوق کو پہنچے گی وہ پیارے مصطفیٰ ہیں۔ قیامت کے دن بھی حضور ہمیں یاد رکھیں گے، ہماری دستگیری فرمائیں گے۔ لہذا امام اہل سنت یہی درس دیتے ہیں، جو شعر کا خلاصہ بھی بنتا ہے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اور یہاں سے ایک بڑا پیارا نقطہ بھی ہمیں سمجھنے کو ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے حیات عطا فرمائی، تمام نبیوں کو جو زندگی عطا کی گئی ہے بعد وصال، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے، اور سرکار فرماتے ہیں اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، اپنی قبروں میں نماز ادا فرماتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام یا دیگر انبیاء پر جو وفات آتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اس وعدہ الہی کی تصدیق کے لیے ایک لمحے کے لیے وفات آتی ہے، دوسرے ہی لمحے میں ان کو دوبارہ پہلے کی طرح دنیاوی، حصی، حقیقی بھی اور روحانی بھی حیات عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو کہے کہ یہ حصی، ہاں دنیاوی اور حصی، یہ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا اور امت کے بڑے بڑے اکابرین نے بھی یہ عقیدہ لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کو اس وعدہ الہی کی تصدیق، ایک لمحے کی وفات کے بعد جو زندگی دی جاتی ہے نا دوبارہ، وہ حصی بھی ہوتی ہے اور دنیاوی بھی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ حصی ہمیں تو ہم کہے کہ ہمیں تو نظر نہیں آتا، تو یہ صحابہ نے ملاحظہ کیا بعد وصال آپ بتائیں جو دنیا سے پردہ کر جائے، جو فوت ہو جائے، کیا اس کے لبوں کو جنبش ہوتی ہے؟ کیا وہ کلام کر سکتا ہے؟ ظاہری طور پر اس کے جسم کو حرکت ہی نہیں ہوتی، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام مزار اقدس میں ہے، آپ کا ظاہری وصال ہو چکا ہے، لبہائے مبارک کو جنبش ہو رہی ہے، دعا فرما رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی حیات دنیاوی حصی کا نظارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر سوال ہوگا کہ اگر حضور علیہ السلام کو ظاہری حیات عطا کی گئی ہے تو پھر آپ کو آپ کی تدفین کیوں ہوئی؟ صحیح بات۔ آپ علیہ السلام کو مزار اقدس میں کیوں وہ رکھا گیا؟ تو پھر علماء بیان کرتے ہیں کہ یہاں دو باتیں ہیں، ہم دو چیزوں کو مانتے ہیں، انبیاء کرام کے لیے ایک لمحے کی وفات کو بھی مانتے ہیں، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل جسمانی ہے۔ تو دو چیزیں، ایک ہے کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت جو حکم دنیاوی تھا، جو دنیا میں عادت جاریہ ہے، اس کے مطابق ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے، تو جو کل نفس ذائقۃ الموت کے نتیجے میں ہم انبیاء کے لیے ایک لمحے کی وفات مانتے ہیں نا، اس کے نتیجے میں حکم یہ ہوتا ہے کہ اب انبیاء کرام کو مزار میں رکھا جائے، ٹھیک ہے؟ اور نبی کریم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی حقیقی، حصی، دنیاوی زندگی کا ایک مظہر یہ ہے کہ اگر شہید
یا عام بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کی زوجہ عدت کے بعد دوسرا نکاح کر لیتی ہے، اس کا مال وراثت بنتا ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام ہوں، دیگر انبیاء ہوں، ان کے بارے میں حکم شرعی یہ ہے کہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد نبیوں کا نہ مال ورثہ بنتا ہے اور نہ ان کی ازواج کو دوسرا نکاح جائز ہوتا ہے۔ اور شارحین محدثین نے لکھا یہاں پر کہ یہ کیوں ہے، اس لیے ہے کہ انبیاء کرام زندہ ہوتے ہیں، تو حضور کی جو وفات ایک لمحے کی ہے اس کے احکام بھی مرتب ہوتے ہیں، اور جو حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات ہے اس کے حکام بھی مرتب ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت گفتگو، اللہ پاک ہمیں اس عقیدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، پیارے نبی کے پیارے نام۔ نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ جی یہ سیگمنٹ ہمارے مبلغ سے ہوتا ہے اور ایک طرح سے ذہنی آزمائش ہے۔ ہم اسکرین پہ کچھ ایک دو حرف دکھائیں گے اور ہمارے راشد بھائی ان حرف کو جوڑ جوڑ کے جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کے پیارے پیارے نام کی طرف بڑھیں گے۔ جی دکھائیے گا جی راشد بھائی، واہ بھائی واہ، ہاں یا اتنی ساری لائنیں، اس کا مطلب ہے بہت بڑا نام ہے، مبارک ہے۔ یا لگا دیں، یا لگا دیں بھائی، یا ہے جی بالکل بھائی، یا آ گیا۔ الف لگا دیں، الف بھی لگا دیں بھائی، با بھی لگا دیں، چار جگہ لگا دیا انہوں نے تو بھائی۔ با بھی لگا دیں، جی با، ماشاء اللہ کیا بات ہے جی حضور۔ سین لگائیں، سین مطلب لگانا ہے ان کو، حضرت کو پتہ ہے یہ، بس آپ لگاؤ۔ نہیں ٹرائی کر رہے ہیں، جی سین نہیں آیا میرا خیال ہے، سین ہے بھائی، سین نہیں ہے، سین نہیں ہے حضور، اچھا سین نہیں لگا تا کے بعد تا آتی ہے، تا لگائیں ذرا، اچھا تا لگا دیں بھائی، تا، ارے ماشاءاللہ تا موجود ہے جی۔ نام محمد کا میم لگا دیں، واہ سبحان اللہ، میم، اللہ قریب قریب پہنچ گئے ہم، ہاں 1 2 3 4 3 ڈبے، ہاں نون لگا دیں، میم کے قریب قریب ہوتا ہے، نون، واہ چلیں بھائی ہو گیا، کہاں آ رہا، لام لگائیں گے ذرا، جی 2 رہ گئے حرف، جی حضرت، ہاں قاف نقطے والا لگا دیں، نقطے والا قوف، را بھی لگا دیں، سبحان اللہ، تو یہ بن گیا جی اب ہا من القمر التام۔ اسکرین پر دکھائیے گا، اللہ اکبر جی حضور، ماشاءاللہ راشد بھائی جی، قمر جو ہے چاند کو کہتے ہیں، 14ویں رات کا جو مکمل چاند ہوتا ہے جس کو بدر کامل بھی کہا جاتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں، قمر کا مطلب ویسے چاند ہوتا ہے، لیکن آگے اس کی صفت آ رہی ہے قمر التام، مکمل چاند، تو مکمل چاند کیا ہوتا ہے جس کو عربی میں بدر کہا جاتا ہے اور اردو میں 14ویں کے رات کا چاند کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ابہا من القمر التام، 14ویں رات سے زیادہ خوبصورت، سبحان اللہ۔ اب ہا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اب ہا کا مطلب ہے عربی گرامر کے اعتبار سے زیادہ خوبصورت، اس کے مقابلے میں مکمل چاند کے مقابلے میں۔ نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ انور کی عظمت و شان کا بیان ہے کہ بدر کامل سے بڑھ کر نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ ہے، اور یہ وہ تشبیہ ہے یا یہ وہ مثال ہے جو صحابہ کرام نے پیش فرمائی۔ صحابہ کرام سے جب پوچھا گیا نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ انور کیسا ہے تو انہوں نے بھی اس طرح کی تشبیہات دی کہ 14ویں رات سے بڑھ کر نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ ہے۔ یہاں پر جمال مصطفیٰ کے حوالے سے مختصراً میں روایات پیش کرنا چاہوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی سیف اللہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی قبیلے کے سردار نے پوچھا کہ آپ کے نبی علیہ السلام کا حسن و جمال کیسا تھا؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ میں تفصیل تو اس کی بیان کر ہی نہیں سکتا کہ حضور علیہ السلام کا کیسا جمال تھا، تو اس نے کہا کہ اجمالی ذکر کر دیجئے، یعنی مختصراً بتا دیجئے، ان شارٹ بتا دیجئے کہ آپ کے نبی کیسے تھے۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخی اور ایمان افروز جملہ آپ سنیں، فرمایا کہ وہ جو بھیجنے والا خدا ہے نا، جیسا وہ بھیجنے والا خدا ہے نا، ویسے ہی اس کی صفات اور کمال اور جمال کے مظہر یہ پیارے مصطفیٰ، یہ اس کے رسول ہیں۔ اللہ، یعنی جس رب نے اس نبی علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا ہے نا، وہ رب جو ہے وہ جتنا جمال والا ہے تو اس کے حسن کا، اس کے جمال کا سب سے بڑا مظہر ذات مصطفیٰ ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے یہاں ایک شعر فرمایا کہ ہے کلام الہی میں شمس و دحا۔ اب دیکھیں 30ویں پارے میں 3 سورتیں ہیں، سورہ شمس، سورہ دحا، سورہ لیل، تینوں
सूरतों की इब्तिदा में कसम जिक्र की गई, वश्शम्स सूरज की कसम, वल्लैल रात की कसम, और फिर आगे फरमाया गया वद्दुहा चाश्त की जो रोशन दिन होता है उसकी कसम। अब इस लैल, शम्स और दुहा से क्या मुराद है? बाद मुफस्सिरीन ने इसके ज़ाहिरी माना मुराद लिए, लेकिन जो अहले ज़ौक़ मुफस्सिरीन थे उन्होंने कहा कि यहाँ नबी करीम अलैहिस्सलाम की शानों का जिक्र है। शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तफसीर अजीज़ी में फरमाया कि बाद मुफस्सिरीन का कहना यह है कि यहाँ पर शम्स से और दुहा से मुराद प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का चेहरा अनवर है, और लैल से मुराद नबी करीम अलैहिस्सलाम की जुल्फ़ें हैं। आला हज़रत इसी को बयान करते हैं कि है कलाम इलाही में शम्स व दुहा, तेरे चेहराए नूर फ़ज़ा की कसम, कसमे शब तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फ़े दुता की कसम। सुभान अल्लाह। आइए बढ़ते हैं गुलदस्ता दुरूद व सलाम की तरफ। या नबी सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या हबीबी या रसूल अल्लाह, तलअल बद्रु अलैना वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई, या हबीबी या रसूल अल्लाह, मुस्तफ़ा खैरुल वरा हो, सरवरे हर दो सरा हो, अपने अच्छों का तसद्दुक हम बदों को भी निभाओ, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, अस्सलाम या रसूल अल्लाह।